انسان عملاً کرتا ہے وہ اس کے حال کے مطابق ہے. جیسے پیغمبر کا وظیفہ ترمذی شریف میں ہے کان یذکر اللہ علی کل احیاتی، آپ وقت ذاکر شاغل میں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے اعمال میں کوئی تکاسل تغافل نہیں ہے. اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ 17 بیویاں، 75 لڑائیاں، جہاد، غزوات، مکہ و مدینہ، قرآن اور تمام تفصیلات، چاق و چوبند، یہ اللہ نے خاص اعجاز دیا ہے آپ کو. امت کو جو یہ 5 فرض نمازیں ہیں، یہ بھی ایک زبردست وظیفہ ہے. فجر سے شروع ہو کر رات تک، جسم پاک، کپڑے پاک، جگہ پاک، زبان پر اللہ کا ذکر، تکبیر، تبجیل، تحلیل، تقدیس. اللہ تعالیٰ نے پھر جن کو موقع دیا ہے وہ اور حسنات کرتے ہیں. کچھ حسنات ایسی ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جیسے مسجد داخل ہوتے وقت کلمہ ہے، طریقہ ہے، نکلتے وقت کلمہ ہے، طریقہ ہے، فارغ خانہ جاتے ہوئے دعا ہے، واپس آتے ہوئے دعا ہے، جوتا پہنتے وقت، جوتا اتارتے وقت، سب سنتوں کا اتباع ہے. اوپر قدم رکھتے ہوئے اللہ اکبر، نیچے سبحان اللہ، ہموار زمین الحمدللہ الحمدللہ. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک وظیفہ دنیا میں ایسا ہے جو اللہ نے خود دیا ہے، اور وہ استغفار کا وظیفہ ہے. انہی آیات میں جو آج انفال کی پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. آپ خوشی فرمائے، آپ کا وجود نعمت، رحمت اور عذاب دونوں ایک زمین پر جمع نہیں ہو، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ یہ استغفار کر رہا ہے. دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہے، بیماریاں ہیں، فتنے ہیں، سازشیں ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہیں، یہ سارے ملا کر اس کا ایک ہی نام ہو جائے گا، عذاب، خدا کی پکڑ، عذاب. تو فرمایا عذاب رک جائے گا استغفار کے ہوتے ہوئے. پھر جب عذاب رکتا ہے، بیماری جاتی ہے، تکلیفیں ختم ہوتی ہے، فتنے ٹلتے ہیں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے بحالی کی. تو سورۃ ہود میں کہا ہے کہ استغفار کرو، صحت بحال ہو جائے گی، زندگی بہترین ہو جائے گی، تمام طاقت توانائی بحال کرو. پھر جب بلائیں بھی ٹل گئی، صحت اور عافیت بھی آ گئی، تو اب کچھ نعمتیں چاہیے، جیسے بخشش ہے، جنت ہے، دنیا میں مال ہے، بیٹے ہیں، بارشیں ہیں، آبادکاریاں ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں. سورۃ نوح میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں تو ان کو کہہ چکا ہوں استغفار کرو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ معاف کر دے. اور آسمان سے موسلادھار بارش بھیج دے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد دے دے گا، مال اور بیٹے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور دے دے گا تم کو باغات، نہریں، چشمے، دنیا میں اور آخرت میں جنتیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہریں جاری ہو جائیں گی، تفسیر کی نہر، حدیث کی نہر، فقہ کی نہر، ناظرہ کی نہر، حفظ کی نہر، تجوید کی نہر، اعدادی اور دور حدیث تخصصات، پورے عالم میں آواز گونج، توحید کے چرچے، سنتوں کی اشاعت، رد شرک اور بدعت، رد رسم فاسد، رد ماحولیات قبیحہ، رد منکرات، تلقین المعروف الحسنات.
گویا جتنی خوشیاں نعمتیں ہمیں چاہیے اور ہمیں علم نہیں ہے، اللہ نے اپنے علم سے اس کا ذکر کیا اور سارے ذکر کیے اور فرمایا استغفار کرو۔ استغفار کے لیے تو فقہا کہتے ہیں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں، استغفار کے لیے کسی خاص ہیئت کی بھی حاجت نہیں، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے استغفار کر سکتے ہیں۔ 3 استغفار بہت آسان ہے، ایک استغفر اللہ استغفر اللہ، دوسری استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، اور تیسری استغفر اللہ ربی۔ ترمذی شریف میں عبد الرحمن اوزاعی محدث شام کہتے ہیں یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ یہ تو بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیمار بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، سائیکل اور موٹر سائیکل پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تو کچھ پوزیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف منہ چلتے ہوئے اور غیرت اور ہمت مسلمانہ چاہیے بس، تاکہ فصل تیار ہوتی رہے۔ اب دیکھو یہ پوری زندگی ہمارے ارادے اور ہمت کے درمیان گزر رہی ہے، تو آپ اٹھ گئے ہیں، آپ وضو کر گئے، سنتیں پڑھی، آ کے بیٹھ گئے، جماعت ہو گئی، اللہ ہمیشہ نصیب کرے۔ جو یہ ہمت اور ارادے سے محروم ہے وہ لیٹے ہوئے پڑے ہوئے، کیا فائدہ ہے؟ کیا زندگی ہے ان کی؟ بخاری شریف جلد اول سے 157 صفحے پر پیغمبر کہتے ہیں کہ ان کے شیطان نے ان کے گرے باندھے، اور جب فجر قضا ہو جاتی ہے تو ان کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، کسی پر نالے کا پانی گرا ہو فکر، کئی پرندے نے بیٹ کیا ہو فکر، کئی زیادہ بارش آ گئی ہو فکر۔ اب یہ اس کو پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب پہنچا دیتا ہے۔ کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ عزت، کچھ تہذیب، کچھ انسانیت کی ضرورت ہے، ورنہ اعمال تو اتنے آسان ہیں جس سے کوئی زیادہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلا فائدہ عذاب، تکلیف، بیماری، سازش، فتنہ ختم۔ دوسرا فائدہ صحت، عزت، ہمت، بحالی۔ تیسرا فائدہ جہان دونوں کے خوبیاں، حسنات، کمالات اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔